شیر جب زور سے حملہ کرتا ہے تو 2 قدم پیچھے ہٹتا ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ ایک افغان مہیلا نے. حال کے دنوں میں ان کا یہ کوٹ بہت چرچت ہوا ہے، اور وہ افغان مہیلا جو طالبان سے سنگھرش کے لیے تیار ہے تب جب افغان سینا ہی بھاگ گئی ہے. وہ افغان مہیلا اور کوئی نہیں، ظریفہ غفاری ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. افغانستان میں سب سے کم عمر کی مہیلا میئر رہی ہیں. کابل کے پاس شہر ہے، میدان شہر وہاں کی، لیکن اس وقت جرمنی میں ہیں. اور غفاری جی، آپ کا بہت بہت سواگت. ظریفہ، آپ سے سمجھنا پڑے گا اس بات کو کہ آپ ایک طرف بہت مضبوطی سے سامنا کرنے کی بات کرتی ہیں، پر مجھے یاد ہے آپ کا وہ بیان بھی آیا تھا کہ میں انتظار کر رہی ہوں کہ آئیں گے طالبان اور شاید میری جان لے لیں گے. آپ نے کہا تھا. شکریہ. ایگزیکٹلی طالبان نے صرف نیکسٹ ڈے جو کابل کو ٹیک اوور کیا، انہوں نے نیکسٹ ڈے وہ میرے گھر گئے، میری گھر کو لوٹے اور سرچ کریں، میری گاڑی کو اپنے ساتھ لے گئے، میری جو باڈی گارڈز تھے ان کی ویپنز کو اپنے ساتھ لے گئے تھے، اور مجھے ہر جگہ میں سرچ کر رہے تھے. میری فرینڈس کی ہاؤسز پہ، میری فیملی ممبرس، میرے ریلیٹیوز کی گھر میں. 4-5 دن جب میں کابل میں رہی تو 5 دن کی درمیان انہوں نے کبھی بھی میری پیچھا کرنا نہیں چھوڑا. مجھے مجبور کر دیا تھا کہ یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں بھاگوں پیدل. میں ہر دن 20 سے 50 کلومیٹر تک میں پیدل بھاگ رہی تھی، اور اپنی لائف بچانے کے لیے، اور مور امپورٹنٹ اپنی لائف کے لیے، مور امپورٹنٹ میں نے اپنی فیملی کے لیے اپنی لائف بچایا، اور میری کنٹری کی کیونکہ اگر وہ مجھے مار سکیں گے تو اٹ ول بی ایزی ٹو شٹ اپ وائس آف اے وومن، کہ ان کی بالکل ان کی برخلاف ہی ہے، ان کی اگینسٹ ہے، اور ان کی جو فیس، ان کی جو فیکٹس ہے اس کے بارے میں بات کرتی ہے، تو اس کی باعث کو وہ خاموش کرنے والے تھے. تو اسی لیے میں نے بہت ٹرائی کیا کہ دوبارہ تھا. تو بعد میں جو میری فرینڈس ہیں یو ایس گورنمنٹ میں اور یو ایس ڈپارٹمنٹ، یو ایس ایمبیسی ان کابل، ان کی ہمکاری سے مجھے ایئرپورٹ گیٹ تک جانا پڑا. جانے کی جو فیسیلیٹیشن تھی وہ ملی، تو وہاں سے اندر سے ایئرپورٹ سے ترکی استانبول تک مجھے ترکش گورنمنٹ کی ہیلپ سے انہوں نے مجھے نکال دی، میری فیملی کے ساتھ. اور پھر ترکی استانبول سے جرمنی آئی، اور یہاں بھی جو ابھی پریزیڈنٹ منسٹر ہے لاشد، ارمن لاشد، اور ان کی سپورٹ سے مجھے اور میری فیملی کو سیفلی یا جرمنی لائے گئے، اور میں یہاں ڈوزلڈورف میں ہوں ابھی. جی، بہت اچھی بات ہے کہ آپ سرکشت ہیں، اور کتنی مشکلیں آپ نے جھیلی ہیں. آپ نے بتایا کسی طرح سے استانبول پہنچے اور وہاں سے جرمنی. لیکن آج آپ جب جرمنی میں ہیں تو آپ کہتی ہیں کہ آپ ریفیوجی نہیں ہیں، آپ دراصل ایک موومنٹ کھڑا کرنا چاہتی ہیں، ایک ایسا موومنٹ جو افغان عورتوں کی طرف سے ہے اور وہ طالبان سے بات کرنا چاہتا ہے. کیا اب بھی آپ میں اتنی ہمت بچی ہے اتنا سب کچھ جھیلنے کے بعد؟ ہاں جی، بات یہ ہے کہ میں پھر سے کہنا چاہتی ہوں کہ میں یہاں پہ ریفیوجی کی طرح جینے کے لیے نہیں آئی ہوں، میں یہاں رہنے کے لیے نہیں آئی ہوں. میں صرف اسی لیے آئی ہوں کہ ایک تو میں اپنی فیملی کو سیفٹی دے پاؤں، اور کیونکہ پاپا کی گزرنے کی بعد ساری رسپانسبلٹی میری ہے، اور دوسری طرف سے میں کر سکوں کہ وہ افغان اینڈ اسپوکن وومن کی جو ابھی بھی وہاں پہ اسٹیک ہے، اور جو ابھی بھی وہاں پہ لائف اور رہے ہیں، ان کی آن بہاف میں یہاں بات
کر سکوں، ان کی جو تھاٹس ہے، ان کی جو ورڈس ہے، اس کی میں فلیگ اٹھا کے اس کی میں جو ٹرانسلیشنس ہے وہ کر سکوں ٹو دا ورلڈ. سو ابھی بھی میری ٹارگیٹ یہ ہے کہ جس دن سے میں آئی ہوں اسی دن سے لے کر آج تک میں نے کبھی بھی اسٹاپ نہیں کی. میں نے انٹرویو سے لے کے میٹنگز تک یہی ٹرائی کیا کہ وہ جو موومنٹ ہے، جو وومن کی سولڈرٹی ہے اراؤنڈ دا ورلڈ، وہ جو وومن کی پاور ہے، جو وومن لیڈرز ہیں ان کی پاور سے میں کر سکوں کچھ ڈفرینٹ کروں، اور اسپیشلی وومن کی جو آواز ہے میں وہ اٹھا سکوں. اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں طالبان کی جو لیڈرشپ ہے اس سے میں بات کروں، افغان وومن کی آن بہاف. جو وومن وہ بات نہیں کر سکتے، جو ابھی افغانستان میں اسٹیک ہے، ان کی بہاف سے، ان کی طرف سے میں جو طالبان کی لیڈر ہیں ملا ہیبت اللہ اور اس کے بعد جو ملا برادر ہے، ان دونوں سے میں بات کرنا چاہتی ہوں. میں ان سے اپنی اس کے بارے میں بات کرنی چاہتی ہوں، ان سے اپنی وطن کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں، ان سے میں اپنی وہ اسٹرگلز کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے ابھی 20 سال میں کیا اور انہوں نے ایک آزاد لوٹا لیا میں. تو میں بات کرنا چاہتی ہوں. اور ہاں، یہ میری کلیئر میسج ہے طالبان لیڈرز کے لیے کہ اگر وہ یہ مانتے ہیں کہ ہماری جو وومن ہے ان کی وہ یا کچھ بنا سکتے ہیں، یہ لائک گورنمنٹ سب کچھ، یہ تو بالکل پاسبل نہیں ہے. وہ تو کلیئر ہے کہ وہ وومن کی بغیر گورنمنٹ نہیں چلا سکیں گے. تو اگر ان کو چاہیے کہ وہاں گورنمنٹ بنائے تو ان کو افغان وومن کو ایکسپٹ کرنا ہے. اگر وہ ایکسپٹ کرنا ہے تو پھر اس میں دیری کیا ہے، اس میں برائی کیا ہے کہ اگر وہ آئے میرے ساتھ بیٹھے on behalf of all Afghan women. I'm ready to talk to them. I'm ready to sit with them. چاہے انہوں نے جتنا برائی کی ہے میری ساتھ، میری پاپا کو انہوں نے ماری اوپر اٹیکس کی، لیکن میں سب کچھ بھول کے میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی اور ظریفہ سیم وے جائے جو میں گئی ہوں. جو جتنی پینز اور جتنی گریفز میں نے سہی ہے، میں نہیں چاہتی کوئی اور ظریفہ جی لے. ظریفہ جی، آپ جب یہ بات کہہ رہی ہیں، میں آپ کو سن رہا ہوں، مجھے اپنے کانوں پر وشواس نہیں ہو رہا ہے. طالبان کے جو مزاج ہیں ویمن کو لے کر، مہیلاؤں کو لے کر کے، اور جو ان کی آج کی تاریخ میں پرائیورٹیز ہیں، اس میں مہیلائیں کہیں بھی نہیں ہیں، ویمن کہیں بھی نہیں ہیں، پھر بھی آپ چاہتی ہیں کہ آپ بات کریں ان سے. یہ آپ کو لگتا ہے پاسبل ہے؟ کیونکہ طالبان کے ایک پرٹیکولر ویوز ہیں ویمن کو لے کر کے، اور وہ حق دینے کی بات تو دور، وہ تو سڑکوں پر نکلنے نہیں دینا چاہتے ویمن کو، اور آپ اتنا ہمت دکھا رہی ہیں کہ آپ بولتی ہیں ہمارا حق دو. بات یہ ہے کہ ان کو نہیں پتا کہ ہمیں کتنی ہمت ہے. شاید وہ نہیں جانتے کہ وہ ہمارے بغیر کچھ نہیں کر سکیں گے. ان کو شاید پتا نہیں ہے کہ جو ابھی گورنمنٹ 20 سال میں بنی ہے وہ صرف میل اور مردوں کی وجہ سے نہیں ہے، وہ تو افغانستان کی مہیلاؤں کی وجہ سے بھی ہے، جو بہت ڈیفیکلٹ ٹائم میں انہوں نے بہت اسٹرانگلی کھڑے ہوں کے کام کی ہے، اپنی گورنمنٹ بنائی ہے. انہوں نے جو ڈیولپمنٹ ہے 20 ایئرس بیک، ان سب میں پورے حقدار ہیں. تو اگر یہ طالبان کو پتا نہیں ہے تو چلو ہم بتاتے ہیں ان کو. میں بات کرتی ہوں ان سے، میں ان کو آن ڈسکشن، آن دا نیگوشیشن، آن دا ٹیبل وہ کر سکتے ہیں کہ جو ان کی آئیڈیاز ہے، جو ان کی ٹرسٹ ہے، ان سے ریلیٹڈ مجھے یقین دلائے یا مجھے ایٹ لیسٹ اس پہ مجبور کرے کہ میں وہ مانوں مینٹلی اور لائک لاجیکلی. تو پھر ٹھیک ہے، چاہے جیسے بھی چاہتے ہیں میں ریڈی ہوں، ورنہ ان کو لائک ماننا پڑے گا کہ وہ افغانستان
50% آف پاپولیشن کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے. چلو ماریں وہ مار ڈالیں گے, وہ لائک جو بھی کرے, لیکن کتنے کو کریں گے وہ 10 15 ہزار 12 لائک ملین کتنا, وہ تو ابھی تو ایک کچھ ہے کہ نہیں کر سکتے ہیں. لائک every word is a voice, they can't stop like all of them together. So جب وہ stop نہیں کر سکتے ہیں یہ voices کو, تو اچھا ہی ہوگا کہ وہ آ کے بات کریں, وہ بات کریں. میں جو اسلامک, مجھے بھی جو غربی آزادی ہے, جو ویسٹرن آزادیاں ہے, وہ نہیں چاہیے. مجھے وہی افغانی آزادی چاہیے جس سے ملالہ میوند کو تھا, جو رابعہ بلخی کو تھا, جو زرغنہ کو تھا, اور مجھے وہی اسلامی آزادی چاہیے جو حضرت محمد کی بیویوں کو تھی, جو ان کی اولادیں کو تھی. مجھے وہی آزادیاں چاہیے. اور ابھی جو جس طرح سے یہ لوگ جا رہے ہیں وہ تو وہ نہیں ہے. تو مجھے اسی میں باور ہے اور اسی میں یقین ہے, اگر ہم کر سکے کہ بیٹے بات کریں, اور اگر ہم کر سکے کہ ایک دوسرے کو سمجھائیں اور سمجھیں, تو مجھے یقین ہے کہ ہم کر سکیں گے کہ کچھ اچھا کریں. اور موسٹلی جو وومن کوشش کی طالبان کے ساتھ بات کرنے کے لیے بیٹھے تھے اور بات کر رہے تھے, وہ وومن گورنمنٹ کی طرف سے بات کر رہے تھے, وہ وومن پولیٹیکل ٹیم کی طرف سے بات کر رہے تھے. اور افغان وومنس کی رائٹس کو بھی وہی ٹیم کی جو پلان ہے, ان کی جو پالیسی ہے, ان کی اندر ہی وہ نیگوشیٹ کر رہے تھے. لیکن میں چاہتی ہوں کہ افغان عام عورتوں کی طرف سے بات کروں, مجھے افغان عام مردوں کی طرف سے بات کرنی ہے ان سے, مجھے افغان عام بچوں کی طرف سے بات کرنی ہے, مجھے اپنی موم کی طرف سے ان سے بات کرنی ہے, مجھے اپنی ینگر سسٹرز کی طرف سے ان سے بات کرنی ہے, اور مجھے اپنی ینگر بردرز کی طرف سے ان سے بات کرنی ہے. آپ کو پتا ہے جس دن طالبان آئے تھے کابل کے اندر, میری آئی واز ان آفس, تو میری ممی نے کال کیا کہ میری دونوں سسٹرز یونیورسٹیز میں ان بٹوین آف طالبان اسٹاک ہے, وہ وہاں سے نہیں نکل پا رہے ہیں. تو میں جا کے ان کو لیا, بہت آئی ہیڈ ٹو واک پیدل میں, اس دن میں 50 کلومیٹر سے زیادہ پیدل چلی ہوں. میری ساری پیروں میں جیسے بہت I was so bad hurt. تو پھر میں ان کو لے کے گھر گئی. گھر جب میں پہنچی تو میری جو ینگر بردر ہے وہ جسٹ 10 سال کی ہے, تو وہ باغ کے مجھے ہیک کیا اور بول رہے تھے نا کہ پلیز I don't wanna live in this situation. اگر یہ سب ہو رہا ہے تو مجھے پلیز ابھی کچھ دے دو تو میں مر جاؤں. تو میں اس کی طرف سے بات کرنا چاہتی ہوں. میری جو اسمال بردر ہے, انہوں نے اس کی پاپا ان سے چھینا, طالبان نے ان کی پاپا چھینا ان سے, طالبان نے ان کی یسٹرڈے, ان کی فیوچر, ان کی ٹوڈے, سب کچھ ان سے چھینا. تو چلو بات کرتے ہیں. اگر آپ مجھے منائیں, آپ مجھے یقین دلائیں جو آپ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, تو چلو ٹھیک ہے, میں بھی مانوں گی. ورنہ آپ نہیں کر سکتے کہ میری بہنوں کی, میری بھائیوں کی, میری ممی کی, میری فیوچر اور ہماری فیملی کے جیسے thousands and thousands other families, millions other families کی فیوچر ٹوڈے اینڈ یسٹرڈے کو اتنی آسانی سے ڈسٹروائے کرے, اس کو نظر انداز کریں. یہ کلیئر ہے, تو اسی لیے بات کرنا ضرور ہے. بالکل یہ ڈر ہے, اور ہم لوگ یہاں سے بھی اس کو محسوس کر سکتے ہیں آپ کیا فیل کر رہی ہیں. پر میں نے آپ کی وہ تصویریں دیکھی جب آپ اپنے دفتر میں بیٹھا کرتی تھیں, آپ میئر تھیں ایک شہر کی, اور لوگوں کی زندگیوں کو بہتر کرنے میں آپ کنٹریبیوٹ کیا کرتی تھی. وہاں سے جو جرنی آپ کی یہاں تک کی ہے, ریفلیکٹ بیک کریں, آپ آئیں, آپ کے لوگ کیسے ہیں, کیا آپ نے پتہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جہاں کے آپ میئر تھی وہ جیون اب کیسا ہے؟ میں تو 9 جون کو میں میدان شہر کی میئر 9 جون تک کی تھی. 9 جون کے بعد
ڈیفینس منسٹری میں میری پوسٹنگ ہوئی. وہاں کی جو مریٹرز، جو وانڈیڈ سولجرز اور جو پرائزنرز آف وار ہے، ان کی فیملی کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ ہے. تو اسی ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ کی like I was the head of that department and director for the department at the defense ministry since 4 months. تو ابھی جو میری لوگ پیچھے میدان شہر میں رہی ہے، ان سے بھی زیادہ مجھے وہ ابھی 4 مہینے میں جتنی وومن، جتنی مین، جتنی چلڈرن، جو وہ سولجرز کی فیملیز ہیں، جو انہوں نے اپنی ہسبینڈس کو، اپنی سنس کو لائک کھو دیا ہے، اور یا تو وہ ان کی باڈی پارٹس آر مسنگ، لائک they are wounded and جو ابھی بھی طالبان کے قبضے میں تھے اور طالبان نے ان کو مارنے کی وہ کر رہے تھے، تو ان سے جو شہر میں تھے ان سے زیادہ مجھے ان لوگوں کی چنتا ہے. میں جانتی ہوں کہ ان لوگوں کی وضعیت ابھی بہت خراب ہوگی، کیونکہ تب تک تو ایک سسٹم تھا، ایک گورنمنٹ تھے، تو ہم اس سسٹم کے اندر ان تک پہنچ رہے تھے، ان کو ہیلپ کر رہے تھے. لیکن ابھی مجھے پتا ہے کہ ان کو کوئی ہیلپ نہیں مل رہا، ان کو کوئی سورسز نہیں مل رہا. تو جو پین میری اپنی فیملی اس سے جو پین سے میری اپنی فیملی گزر رہا ہے اور گزر رہے تھے، اسی سیم پین سے وہ فیملی گزر رہے ہیں. تو میری فیملی کے لیے تو ایٹ لیسٹ میں تھی، ان کی بیٹی جو ایٹ لیسٹ کچھ کر سکتا ہے وہ تھی. تو لیکن یہاں پہ بہت ایسے فیملیز ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ کچھ ان کے لیے کوئی بھی نہیں ہے کچھ کرنے کے لیے. تو میری بہت زیادہ چنتا ہوتی ہے ان سب کی، اور مجھے بہت زیادہ افسوس ہے کہ میں نہیں کر سکتی جو میں کرنا چاہتی ہوں اور جو میں کر رہی تھی ان دا پاسٹ، وہ ابھی میں نہیں کر سکتی ان کے لیے. لیکن ہاں، میں ایک وعدہ کرتی ہوں ان سب سے اور بتا رہی ہوں ان کو کہ بہت زیادہ ان کو پرومس ہے میری کہ جہاں بھی رہوں ان کی آواز اٹھانی ہے مجھے، اور ان کی طرف سے ہی بولوں گی میں. جی. اور ظریفہ جی، اب یہ استھتی ہے کہ طالبان اب کہتی ہے کہ ہم بدل گئے ہیں، ہم پر وشواس کریے. آپ ان پر وشواس کریں گی؟ طالبان پہ جتنے لوگوں نے وشواس کیا، انہوں نے اپنی سر کھائی، انہوں نے اپنی سر گوا دی. تو میں کیوں کروں وشواس؟ تو آپ بات بھی تو کرنا چاہتی ہیں ان سے. بات کرنے کی بات یہ الگ ہے اور وشواس کرنے کی بات الگ ہے. اگر میں بات کرنا چاہتی ہوں تو اسی لیے کہ ہماری جو اندر سب کچھ ہے وہ باہر آئے، تو پھر اس کی بات ڈیسائیڈ کروں میں کہ وشواس کروں یا نہ. لیکن ابھی ان پہ میں بلائنڈڈ وشواس کبھی نہیں کرنا چاہتی. انہوں نے ابھی بھی افغانستان کے درمیان بہت سارے ایسے کام کیا، لیکن ابھی نیا انہوں نے اناؤنس کیا کہ مہیلاؤں جو ہے وہ گھر سے نہیں نکلے. جو بہت سارے مہیلاؤں کو انہوں نے جو کنٹری سائز ہے، جو پروونسز ہے کابل سے باہر، انہوں نے مارا پیٹا، اور مہیلاؤں کو انہوں نے ابانڈن کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ اسی سب کو لے کے ٹرسٹ کی تو کوئی بات ابھی نہیں بنتی. لیکن ہاں، مجھے یقین ہے اگر ہم بات کریں، ہم بیٹھیں اور ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھانے کی ٹرائی کریں، تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی ٹرسٹ کروں. اگر میں ٹرسٹ نہ کر پاؤں تو یہ تو ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ جو میں چاہتی ہوں، جو ہم افغان وومن چاہتے ہیں، وہ اس پہ ان کو ہی وہ فالو اپ کریں اور ان سے ہی وہ اپنی فردر فیوچر پلانز بنائیں. جی، میرا لاسٹ کویشچن، آخری پرشن یہ ہے ظریفہ غفاری جی کہ پاکستان کی جو بھومکا ہے افغانستان کو اس استھتی میں پہنچانے کی کیسی رہی ہے، کیا اس پر آپ بولنا چاہیں گے؟ پاکستان نے تو کوئی ایفرٹ نہیں چھوڑا افغانستان کو ابھی جو سچویشن ہے اس میں لانے کی. پاکستان کی ہاتھ سب سے زیادہ تھی، سب کو پتا ہے. ابھی انٹرنیشنل کمیونٹی، افغانستان کی بچے کو پتا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو پتا ہے،
سب کو پتا ہے کہ پاکستانی کیا جو ابھی ہو رہا ہے افغانستان کے اندر. لیکن ایک بات ہے، جو طالبان کی جو لیڈرشپ ہے، لائک ملا برادر، ہی از فرام قندھار. آئی ایم ڈیفینیٹلی شیور وہ جتنا بھی پاکستانی انٹیلیجنس پہ ڈپینڈ کرے، وہ جتنا بھی پاکستانی انٹیلیجنس کی تھرو فائنڈ ہو جائے، لیکن پھر بھی وہ اصل میں افغان ہے. اگر ہم کر سکے کہ ان سے بات کریں، اور اگر ہم کر سکے کہ ان کو سمجھائیں ایٹ لیسٹ. میں یہ مانتی ہوں کہ پاکستان بھی بہت لائک ایز سون ایز اٹ واز لائک کلیئر ٹو دا طالبان، پاکستان کو بھی اسی سب لمحوں سے گزرنا ہوگا کہ ہم گزر رہے ہیں، اور تب وہ پاکستان کے لیے بہت بھاری پڑے گا. اور ہم جو ہے ابھی، ہم جو ہو رہا ہے، جو ہوا ہے، یہ تو کبھی کوئی بھی نہیں بولیں گے. اور لائک اسپیشل دا ینگ جنریشن، وی ول نیور فارگیٹ whatever Pakistan did to us, to our country. So yeah, not important میں بھی اگر اس کی بدلہ ہم نہیں لے پا سکے تو آپ کو سب کو یہ بہت کلیئرلی سمجھنا پڑے گا کہ اگر ہم نہیں کر سکے تو ہماری آگے کی جنریشن ضرور کچھ ایسا کریں گے کہ پاکستان اپنے آپ ریگریٹ کرے گا. ظریفہ غفاری، آپ کی باتوں میں، آپ کے شبدوں میں ہم اس درد کو محسوس کر سکتے ہیں کہ اپنا دیش چھوڑنے کے بعد دوسرے وطن میں جگہ پانے کے بعد بھی کس طرح سے آپ اپنی زمین کو یاد کر رہی ہیں اور محسوس کر رہی ہیں کہ کس طرح سے پاکستان نے آپ کے ملک کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے. ہم دعا کریں گے کہ آپ پھر سے اپنے وطن لوٹیں، پھر سے آپ اس سیاست کو، اور جہاں آپ کا مقام ہے، میں آپ کی بھاونائیں سمجھ سکتا ہوں، اس مقام کو آپ پائیں. اور یہ بھارت کی طرف سے، ہم سب کی طرف سے آپ کے پرتی ہماری بھاونائیں ہیں. ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں، اور آپ مضبوط بنے رہیے، آپ ہمت رکھیے، کیونکہ یہاں بھارت دیش جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے. اور ہم سب یہی دعا کریں گے کہ آپ مضبوطی سے اس مقام کو پائیں جس کے لیے آپ بنی ہیں، جو آپ کا حق ہے. طالبان آپ کو نہیں روک پائے گا. تھینک یو سو مچ. اور ابھی میرے پاس اپنی وطن کی تھوڑا سا مٹی ہے جو میں ایئرپلین بورڈ کرنے کی ٹائم میں نے وہ لی ہے وہاں اپنی وطن سے. تو میں چاہتی ہوں کہ بہت جلدی وہی مٹی میں اپنی وطن کو سونپ دوں واپس. اور اس کے لیے جتنی بھی ٹرائی ہو، جتنی بھی کوشش ہوں، میں کر دوں گی، کیونکہ میری وطن کے بغیر مجھے سکون نہیں ملتا، مجھے چین نہیں ملتا. میری وطن میری سب کچھ ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ جو ابھی اب ساری دنیا کی مہلائیں ہیں، اسپیشلی ہندوستان کی جتنے ہیں، اور جتنی میری آواز کو یا آپ کی چینل کے تھرو ان کو پہنچ رہی ہے میری آواز، میں سب سے یہی درخواست کروں گی کہ پلیز جو موومنٹ میں کھڑا کرنے چاہتی ہوں، جو اسٹرگل میں اس کی تھرو جا رہی ہوں، اپنی افغان وومن کی، اپنی افغان مین کی، افغان چلڈرن کے لیے جو آواز میں اٹھانا چاہتی ہوں، اس آواز کو ساتھ دے اور اس کے ساتھ میری پاس ہی کھڑے ہو جائیں. تھینک یو سو مچ. بالکل بالکل، آپ ایک پراؤڈ افغان ہے، اور آپ کے پرائڈ کو ریسٹور کرنے میں بھارت کا سہیوگ ہمیشہ رہے گا. بہت بہت دھنیہ واد ظریفہ غفاری ہم سے بات کرنے کے لیے. تو یہ تھی ظریفہ غفاری. افغان میں صرف 26 سال کی عمر میں میئر بن جانا اس دیش میں بہت آسان نہیں ہے، لیکن وہ بنی، ایک مقام حاصل کیا، لیکن طالبان نے سب کچھ ختم کر دیا. پاکستان کا جو شہ ہے اس کو وہ محسوس کر رہی ہیں، لیکن وہ اپنا مقام پائیں گی، یہ ہمیں یقین ہے. ابھی بس اتنا ہی. نمسکار، میں ہوں مانک گپتا. اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہاں، ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں. تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24.